بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ، اگر ان میں کمی رہ گئی اور توبہ کر لی تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر حقوق العباد میں کمی رہ گئی، میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، کسی کی کوئی چیز چھین لی، زبردستی کسی سے کوئی چیز لے لی، کسی کو مارا، پیٹا، تکلیف پہنچائی، تو یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں۔ اگر ان میں کمی رہ گئی اور بغیر معاف کرائے صاحب حق سے دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، دنیا کی زندگی میں ہی اس کو صاف کرنا چاہیے۔ صاحب حق سے اس کی معافی مانگنی ضروری ہے۔ جب تک حق والا معاف نہیں کرے گا اس وقت تک یہ معاف نہیں ہوگا۔ اور اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک بہت سارے ہیں۔ ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کی کچھ بھی زمین ناحق لے لی تو قیامت کے دن وہ اس زمین کی وجہ سے اس کی سزا میں زمین کے 7 طبق تک دھنسایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر صرف ایک بالشت بھر بھی غصب کیا تو قیامت کے دن اس گناہ کی سزا میں وہ زمین میں دھنسایا جائے گا، اور آخری حد تک گویا تحت الثری تک دھنسایا جائے گا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک بڑا عبرت آموز واقعہ لکھا ہے زمین کے غصب ہی کے بارے میں، کہ ایک عورت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مدینہ کے اس وقت کے حاکم مروان کی عدالت میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے میری فلاں زمین دبا لی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جھوٹے الزام سے بڑا صدمہ پہنچا۔ انہوں نے مروان سے کہا کہ میں اس عورت کی زمین دباؤں گا اور غصب کروں گا، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں یہ سخت وعید سنی ہے جو اوپر والی حدیث بیان کی ہے۔ وہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا دی کہ کچھ بھی زمین ناحق لے لی تو قیامت کے دن 7 طبق تک دھنسایا جائے گا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایسے دکھے دل سے بات کی اور اس سے ایسے انداز میں بات کہی کہ مروان بہت متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ اب میں آپ سے کوئی دلیل اور ثبوت نہیں مانگتا۔ اس کے بعد حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھے دل سے بد دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ اس عورت نے مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو اس کو آنکھوں کی روشنی سے محروم کر دے اور اس کی زمین ہی کو اس کی قبر بنا دے۔ جو واقعہ کے راوی ہیں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہی ہوا، میں نے خود اس عورت کو دیکھا، وہ آخر عمر میں نابینا ہو گئی اور خود کہا کرتی تھی کہ یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ وہ ایک دن اپنی زمین ہی میں چلی جا رہی تھی کہ ایک گڑھے میں گر پڑی اور بس وہ گڑھا ہی اس کی قبر بن گیا۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی کوئی چیز چھین لی اور لوٹ لی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر دل میں ایمان کا ذرہ ہو تو یہ وعید اتنی سخت وعید ہے کہ کسی چیز کا چھیننے والا اور غصب کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ کے لوگوں میں سے نہیں ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سے الگ کر دیا اور دور کر دیا وہ بڑا محروم اور بدبخت ہے۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے دوسرے بھائی کی لکڑی چھڑی بھی نہ لے، نہ ہنسی مذاق میں اور نہ لینے کے ارادے سے، بس اگر کوئی لے لیوے تو اس کو واپس لوٹائے۔ مطلب یہ ہے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، کہ کسی بھائی کی لکڑی اور چھڑی کی طرح کی حقیر اور معمولی چیز بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ لی جائے۔
ہنسی مذاق میں بھی نہ لی جائے، اور اگر غفلت یا غلطی سے لے لی گئی تو ضرور واپس لوٹائی جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایسی معمولی چیز کا واپس کرنا کیا ضروری ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ حقوق العباد ہیں، ان کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا، یہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو دنیا سے انسان اس طرح جائے کہ کسی کا حق اس کے ذمے نہ ہو۔ امید ہے اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔